بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فری فیملی ڈاکٹر چینل۔ آج ہم نے جس ڈیزیز کے متعلق ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ریومیٹزم، یعنی جوڑوں کا درد۔ تو میں آپ کو سمٹمز بتاؤں گی اور اس کے بعد اس کی میڈیسن بتاؤں گی، اور آپ نے اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے جو سمٹمز ہیں وہ جس میڈیسن کے ساتھ میچ کریں گے وہی میڈیسن آپ لیں گے، تبھی آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے سمٹم سے ڈفرینٹ قسم کی میڈیسن لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ کو کوئی آرام نہیں آئے گا، اس لیے آپ نے سمٹمز کو اچھی طرح سننا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی میڈیسن کو بھی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اگر درد جو ہے وہ آرام کرنے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہو، لیکن لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں جب حرکت کرتے ہیں تو شدید درد ہو، لیکن جب مستقل حرکت کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ درد کو آرام محسوس ہوتا ہو۔ اور اس کے علاوہ سرد مرطوب ہوا یعنی کہ جیسے کہ ٹھنڈی ہوا ہو اور اس کے اندر ہیومیڈیٹی بھی زیادہ ہو، تو اس صورت میں جو جوڑوں کی دردیں زیادہ ہو جاتی ہیں، زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، اس مسئلے کے لیے بھی، اور سردی سے جو ہے یعنی آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہو، تو آپ نے لینی ہے رسٹاکس 30۔ میڈیسن کا نام ہے رسٹاکس 30۔ اس کے بعد اس کے اپوزٹ سمٹمز آ جاتی ہیں، یعنی اگر فرض کیا جوڑ جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہیں، یعنی میں سویلنگ ہوئی ہے اور وہ ریڈ ہیں، اور موومنٹ کرنے سے آپ کی تکلیف کو زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی پہلے جو آپ نے میڈیسن دیکھی اس میں موومنٹ کرنے سے آپ کی تکلیف کم ہو رہی تھی، اس میں موومنٹ کرنے سے آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، لیکن آرام کرنے سے، چپ چاپ لیٹے رہنے کی وجہ سے آپ سکون محسوس کرتے ہوں، تو پھر برایونیا 30۔ اسی طرح اگر سرد خشک ہوا ہو، یعنی سرد ہوا ہو لیکن خشک ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کی دردیں شروع ہو جائیں، اور اس کی سب سے بڑی سمٹم یہ ہے کہ جوڑوں کے اندر جو ہے وہ عجیب سی بدوضع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی شکل جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، تو اور اس کو گرمی سے جو ہے نا آرام آتا ہے، یعنی اس کو ہیٹ اپ کریں، گرمی دیں تو وہ سکون محسوس کرتا ہے مریض، تو اس صورت میں اس کو لینی چاہیے کاسٹیکم 30۔ اور اگر چھوٹے جوڑوں میں درد ہو، یعنی چھوٹے جوڑوں کے اندر درد ہو، یا دردیں جو ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہیں، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف کیسے، فار ایگزامپل پاؤں کے جوڑوں میں درد تھی اور وہاں سے پھر اوپر کی طرف ٹرانسفر ہوئی گھٹنوں میں یا اوپر اس طرح بڑھتی گئی، تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو دردیں چلتی ہیں، اور بستر کی گرمی سے جو ہے وہ دردیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی بستر میں جب لیٹتے ہیں گرمی ملتی ہے، ہیٹ ملتی ہے، تو اسے درد میں اور زیادہ ہو جائے، یعنی اضافہ ہو جائے، تو اس صورت میں میڈیسن لینی چاہیے لیڈم پال 30۔ اسی طرح اور صورتحال یہ کہ اگر درد جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو چلتی پھرتی دردیں ہو، کبھی ایک جوڑ میں ہے تو کبھی دوسرے جوڑ میں ہے، ابھی پتہ چل رہا تھا دائیں جوڑ میں درد ہو رہی تھی، پھر پتہ چلا جی بائیں طرف ہونے شروع ہو گئی ہے، یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اور اس کے اندر جو ہے گرمی سے اس کے اندر بھی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی گرمی دینے سے جو ہے نا وہ آپ کی علامات میں شدت آ جاتی ہے، ٹھنڈ ملے، سردی ملے یا شام کے، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو سردی سے جو ہے نا آپ کی علامات کو آرام محسوس ہو، یعنی ان دردوں کو افاقہ محسوس ہو، اور شام کے وقت جو ہے علامات زیادہ ہو جاتی ہیں، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے یعنی عصر مغرب کا ٹائم، تو اس ٹائم جو ہے آپ کی علامات میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کو لینی چاہیے پلسٹیلا 30۔ اسی طریقے سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو ایک میڈیسن بتائی لیڈم پال، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو دردیں ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں جوڑوں میں، تو اس کے لیے آپ نے لیڈم پال لینی تھی، لیکن اگر دردیں اس کے اپوزٹ ہوں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف چلیں، یعنی پہلے اگر کندھے کے جوڑ میں درد تھا تو پھر کلائی کے جوڑ میں درد شروع ہو گیا یا کوہنی میں شروع ہو گیا، اور اس کے بعد نیچے گھٹنوں میں، اور اس طرح یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اگر دردیں چلتی ہوں، تو پھر آپ نے لینی ہے کالمیا 30۔ اسی طرح خواتین میں اگر جوڑوں کے درد ہیں اور ان جوڑوں کے دردوں کے ساتھ ان کو رحم کی یعنی یوٹرس کی پرابلمز بھی ہیں، یوٹرس کے مسائل بھی ہیں، اور ساتھ وہ غمگین اور پریشان رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو لینی چاہیے سمیسی فیوگا 30۔ اور اگر جوڑوں کے دردوں کے ساتھ کچھ معدے کے مسائل ہوں، جیسے کھانے کی بو بہت زیادہ نہیں اچھی لگتی ہو، اس کی بو سے نفرت ہوتی ہو، اور کھانے کا جیسے ہی خیال کریں یا بو سونگیں تو فوری طور پر اس کو جو ہے نا نوزیا کی کیفیت ہو جائے، وامٹنگ ہو جائے، یعنی متلی اور قے کی کیفیت ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر لینی چاہیے کالچیکم 30۔
اس کے ساتھ اگر دائیں کندھے کے جوڑ میں صرف درد ہو، یعنی ایک مخصوص ہے کہ صرف دائیں کندھے کے جوڑ میں درد ہے باقی میں نہیں ہے، تو اس میں آپ کو پھر لینی چاہیے سینگونیریا 30، سینگونیریا 30۔ پھر مزید یہ کہ اگر بعض اوقات جس طریقے سے سب سے پہلی جو میں نے میڈیسن بتائی تھی رسٹاکس 30، اگر وہ میڈیسن لیں اس کی سمٹمز ہیں اور وہ لینے سے جو ہے کوئی صحیح آرام نہیں آ رہا، تو پھر اس صورت میں لینی چاہیے کیلکیریا کار 30، کیلکیریا کار 30۔ اور ایک اور میڈیسن جس کے اندر آپ کے جو جوڑ ہیں وہ اکڑے ہوئے ہوں، سخت ہوں، یعنی ان میں بہت زیادہ اکڑاؤ کی کیفیت آ گئی ہو، اور دن کے اندر جو ہے نا آپ یہ میڈیسن 2 دفعہ لازمی استعمال کریں۔ فارمک ایسڈ، فارمک ایسڈ میڈیسن کا نام ہے، فارمک ایسڈ 30۔ اب اس میں یہ جتنی میڈیسنز میں نے بتائی ہیں، میں نے ان سب کے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یا تو آپ کو ڈراپس فارم میں ملیں گی یا ٹیبلٹ فارم میں، زیادہ تر ڈراپس فارم میں ہی آپ کو ملتی ہیں۔ تو ڈراپس فارم میں جو آپ نے میڈیسن لینی ہے وہ آپ نے ہاف کپ آف واٹر کے اندر 5 ڈراپس لینے ہیں، اور یہ صبح دوپہر شام لینے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ آپ کو اگر درد کی زیادہ شدت ہے تو پھر آپ اس کو دن میں 3 کی بجائے 4 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر 30 میں ساری پوٹینسیز میں نے بتائی ہیں، یہ بیسیکلی ہومیو کی پوٹینسیز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس سے ہائی پوٹینسیز بھی ہیں، 200 ہے، 1 ایم ہے، لیکن وہ میں بھی سجیسٹ نہیں کر رہی کیونکہ وہ ہائی پوٹینسیز ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو آپ 30 سے ہی اسٹارٹ کریں گے۔ اگر اس کے لیے آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، یعنی آپ کو جو ہے شروع میں آرام آیا اور پھر ایک ٹائم آیا کہ میڈیسن لینے کے باوجود پھر آرام نہیں آ رہا، یعنی شفا کا عمل رک گیا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر کے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اگلی